دوستو، آج کی گفتگو کا آغاز صرف اس نسبت سے حالات و واقعات میڈیا ہمیں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، ذہنوں کو منتشر کر رہا ہے، شکوک و شبہات وہام پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل ہے، میں اجمالاً پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا نامدار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر معلم انسانیت بن کر تشریف لائے۔ بس ان لفظوں کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور ان لفظوں پہ ہی غور فرمانا ہے۔ سرکار معلم ہیں، استاد کل ہیں۔ استاد بڑا شرف والا مرتبہ ہے، بڑا عزت والا منصب ہے، استاد کی بڑی شان ہے۔ میرے آقا نبی ہیں، رسول ہیں، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہیں۔ ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ سرکار کی ذات ہے۔ عزتوں کے، شرافتوں کے، بزرگیوں کے، رفعتوں کے سارے تاج سرکار کے سر پہ اللہ نے سجا رکھے ہیں۔ ان میں سے قرآن بیان کر کے کہتا ہے، استاد کی شان، استاد کا مقام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، استاد کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ استاد لائق ہے، وہ استاد کمال والا ہے، وہ استاد مرتبے والا ہے، جس کی جب ہم سی وی دیکھیں گے کہ اس کی کوالیفیکیشن پہ جب نگاہ پڑے گی، اس کی کوالیفیکیشن جب دیکھیں گے، پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کالج کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ لندن امپیریل کالج سے پڑھا ہوا ہے، ایکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، دنیا کی بڑی یونیورسٹییں، ہارورڈ یونیورسٹی کا نام آئے گا کہ فلاں سے فارغ التحصیل ہے، فلاں سے سند یافتہ ہے، فلاں سے ڈپلومہ لیا ہے، فلاں سے ڈگری کی ہے۔ یہ ایک تصور آئے گا۔ جب بھی کسی کا تعارف کروائیں گے، اس کی جب پروفائل کھولی جائے گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ مکتب و مدرسہ کس خانقاہ سے تعلق ہے؟ ہم 2 منٹ کے لیے بیٹھے، تعارف ہوا تو پہلی بات یہ پوچھی، حضرت کہاں سے پڑھے؟ کوئی 2 شخص آپس میں ملتے ہیں، تعارف کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ علم کی بولی میں پوچھا جاتا ہے کس خانقاہ سے تعلق ہے، کس درگاہ سے تعلق ہے، کس مکتب علم سے سیراب ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا بھی ایک معیار ہے۔ دوستان محترم، آکسفورڈ یونیورسٹی کا بڑے سے بڑے نامور کالج سے پڑھا ہوا شخص، اس کی پروفائل یہ بتائے گی کہ یہ قابل ہے، یہ بڑا مجا ہوا استاد ہے، اس پر رسک لیا جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا رسک لیا جا سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی یونیورسٹی بنا کر اس کو پرنسپل بنایا جا سکتا ہے، اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے، نظام تعلیم اس کو دیا جا سکتا ہے، بچوں کا مستقبل اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ آپ پورا اعتماد کریں گے کہ فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے، اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ جس پر آپ نے اتنا بڑا اعتماد کیا، اب یہ ممکن ہوگا؟ آپ نے پوری طرح شکر ہو چکے ہیں، تحفظات آپ نے سوچ سمجھ کر اس کے سپرد کیے ہیں۔ ممکن میں عقل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس استاد کی پہلی کلاس، پہلے مکتب کی پہلی کلاس، پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ میں نے ایک مثال سامنے رکھ دی اور بات کو پھیلا کے رکھ دیا۔ اب آپ آ جائیے اس طرف۔ میرے آقا نامدار معلم انسانیت ہے، کسی ایک گروہ کو بڑھانے کے لیے نہیں، کسی قوم قبیلے کو بڑھانے کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کو سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا
معلم انسانیت مشرق و مغرب میں بسنے والے ہر انسان نے اگر علم کا ذائقہ چکھنا ہے، علم کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو اس کے سامنے محمد الرسول اللہ کا چمن موجود ہے، سرکار معلم انسانیت ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، میرے آقا معلم انسانیت ہے، سرکار نے کس مکتب سے پڑھا، کس یونیورسٹی سے پڑھا، کس درگاہ سے پڑھا، کہاں سے فیض حاصل کیا؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے میرا محبوب کسی کے سامنے جا کر علم کی خیرات لے کر نہیں آیا، مخلوقات کے اندر سے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب نے الرحمن علم القرآن، میرے پیارے محبوب کو پڑھانے والا وہ ذات خدا بندی خود ہے جس نے پیارے کو قرآن سکھا دیا۔ قرآن سکھانے والا میرا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے۔ جبریل بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کا استاد نہیں ہے، حضور کا استاد میرے آقا نے براہ راست اگر علم حاصل کیا ہے تو باری کائنات سے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم سے حاصل کیا ہے۔ جس نے ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کیا ہو اور خالق کو خود استاد بنا کر بھیجے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیارے جا ان کو کتاب کا علم سکھا، میں نے سکھایا ان کو تو سکھا، تجھے میں نے سکھایا انہیں تو سکھا۔ پہلی کلاس کون سی تھی؟ السابقون الاولون، پہلی کلاس سج گئی، پہلی کلاس سج گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے اس شخص کی مت نہیں ماری گئی؟ اس کا کیسا دین ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کہتے ہیں اس نبی کی پہلی کلاس ساری کی ساری فیل ہو گئی تھی۔ کتنے رہ گئے تھے؟ کہتے ہیں بس چند ایک رہ گئے تھے۔ یہ رات کو میں نے یہاں پر دلیل پیش کی تھی، اب یہاں پہ لے آتا ہوں اسے۔ چند رہ گئے تھے، باقی ساری کلاس فیل ہو گئی تھی، چند رہ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے چند نہیں رہے تھے، بلکہ کتنے رہے تھے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پیارے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ کل کی بات نہیں کہ 14ویں صدی میں مسلمانوں کا رقبہ کہاں سے کہاں پھیلے گا۔ انڈونیشین مسلمان ہوں گے، سورینام کے اندر مسلمان ہوں گے، مشرق و مغرب میں مسلمان ہوں گے، کہا وہ بات نہیں، دیکھ تو اس وقت بھی رہا ہوگا، لیکن پیارے آج کی بات کرتے ہیں جب نزولیں نہیں ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پیارے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تیرے دین میں، بلکہ اللہ کے دین میں یہ فوج در فوج آئیں گے، فوج در فوج آئیں گے، چاند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ افواجا، افواج پاکستان کا لفظ تو سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت و آبرو عطا فرمائے، ہماری ہمدردیاں ہیں، بس صرف یہ نہ کریں کہ اب کے مار کے دیکھ۔ افواج پاکستان فوج کی جمع ہے نا، بڑی فوج ہے، بحری فوج ہے اور ہوائی فوج ہے، تین فوجوں سے مل کر کیا بنی؟ افواج۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا۔ افواج، ایک فوج بھی جو ہے نا وہ 4 آدمیوں کی نہیں ہوتی، ہوتی ہے۔ فوج بنانی ہو تو کیا کہیں گے؟ 10 آدمی ہے جی میرے پاس پوری فوج ہے جی، پلٹن ہے، پلٹون ہے۔ اور یہ میں اور آپ جب فوج بنائیں تو اس کی بھی کوئی تعداد ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی تعداد ہوتی ہے، اور جو فوج اللہ بنا رہا ہو، اور میں اور آپ جب فوج بنائیں گے تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنائیں گے نا، اپنی حفاظت کے لیے بنائیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنائیں گے۔ اور جو فوج اللہ بنا رہا ہو سارے دھرتی کے لیے، اپنے دین کے لیے، فی دین اللہ، تو ان کی تعداد چند نہیں ہے۔ یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا بات؟ تو اس لیے
یہ شکوک و شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا دین ہے. جس طرح مولانا نے یہ کہا کہ یہ کوئی امام، جتنے ائمہ اہل بیت ہیں یہ اہل سنت کے امام ہیں. کس کے امام ہیں بولو؟ بڑے آہستہ بول رہے ہیں بھائی، اونچی آواز سے کہیں. کس کے امام ہیں؟ اہل سنت کے امام ہیں، نہ یہ شیعوں کے امام ہیں. اور یہ بھی کہوں کوئی بدبخت ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ میراثیوں کے امام ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی بدبختی ہے، یہ بھی بد نصیبی ہے. ہر حدیث کا کھوج لگاتے ہو نہیں. یہ بھی بد نصیبیوں میں یہ شامل ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اس حدیث پر کہتے ہیں ڈھونڈو اس کا سرا کہاں سے ملتا ہے. اس کا سرا یہ بد نصیبی کی علامت ہے. جو اس طرح سے کھوج لگانے والے ہیں، کھرے چیک کرنے والے، وہ بھی بد نصیب لوگ ہیں. دوستان محترم، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے، وہ اتنی غیرت والا رب، قرآن کہتا ہے پیارے تیری شان تو اتنی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تیرے وجود پہ تو ہم مکھی بھی بیٹھا ہوا گوارا نہیں کرتے. جن کے جسم اقدس پر کبھی مکھی آ کر نہ بیٹھنے پائے، اللہ اس قدر بھی غیرت کھاتا ہے. میرے محبوب کا وجود اتنا طاہر ہے، اتنا طیب ہے، اتنا مطہر ہے، اتنا پاک ہے. محبوب تیری محفل کے اندر آ کر بیٹھنے والا کوئی عام نہیں، بلکہ اگر وہ ابو بکر ہے تو ہم اسے صدیق اکبر بنائیں گے. ہم اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے. جو بھی آ کر بیٹھنے والا ہوگا وہ شان والا بیٹھے گا. اور تیری اولاد میں سے جس کو یہ نسبت دیں گے جو تیری اولاد ہوگی، اللہ اکبر، کیا کہنے. خود کہا میرے آقا نے حسن اور حسین، اور گواہ بنے صحابہ، گواہ بنے ابو بکر، اور گواہی کے طور پر کہتے علی. جب ہم حسن کو دیکھتے ہیں، ہے یہ تیرا بیٹا، لیکن سارا کا سارا صورت میں مصطفیٰ جیسا لگتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی سر مبارک سے لے کر، ایک روایت میں گردن تک، دوسری روایت میں سینے تک، ساری کی ساری صورت مصطفیٰ کی تھی. اور حضرت امام حسین ناک سے لے کر، سینے سے لے کر قدم پا تک، ساری کی ساری تصویر حسن مصطفیٰ کی تھی. اور دونوں کھڑے کر دیے جاتے نا حسن حسین تو مصطفیٰ بن جاتے.